آج جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں، آزادی اللہ کی عظیم نعمت ہے اور نعمت کا شکرانہ اللہ کی فرما برداری کر کے ادا کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ادارہ چلا رہے، اپنے آپ کو قوم کا ہمدرد کہتے ہیں۔ ان کے ادارے میں ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں تعلیم پا رہی ہیں، اور جب وہ تاریخ آتی ہے 15 اگست کی تاریخ، تو اس تاریخ میں آپ کسی ادارے میں جائیں، کسی تعلیمی ادارے میں اس تاریخ میں آپ قدم رکھیں، تو آج کے دور میں آپ کو غیر شرعی خرافات نظر آئیں گے، جاہلانہ خرافات نظر آئیں گے۔ آپ کی سماج کی وہ بچیاں جس کو اسلام نے پردہ عطا کیا، اسلام نے عزت عطا کی، آپ کی وہ بیٹیاں ان اداروں کے اسٹیج پر کمر ہلاتی ہوئی نظر آئیں گی، اپنے جسم کو دھڑکاتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کے بچے ناچتے اور گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک بھی تعلیمی ادارے میں ہندوستان کی تاریخ پر کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کا میں حق رکھتا ہوں، کیونکہ قوم کا ایک بچہ بھی نہیں جانتا ہے، حاشا وکلا الا ماشاء اللہ، جس کو باپ نے پڑھایا ہو یا اس نے اچھے استاد سے تاریخ پڑھی ہو، ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا حاشا وکلا جو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہو۔ صرف یہ جانتا ہے کہ 15 اگست ہماری آزادی کی تاریخ ہے، اتنا جانتا ہے۔ سال جانتا ہے کہ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، لیکن اس آزادی سے پہلے کی 150-200 سالہ عظیم الشان تاریخ کو ہماری قوم کے بچے نہیں جانتے۔ غلطی بچوں کی نہیں ہے، غلطی ہے ماں باپ کی، والدین کی، سماج کے ذمہ دار کی، قومی ادارہ چلانے والوں کی، اور تعلیم کے نام پر ڈھیروں روپیہ اکٹھا کرنے والے ظالموں کی، جو اپنے تعلیمی ادارے میں اسٹیج سجاتے ہیں، سیو بنیا بانٹتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، لیکن اس بھولی بھالی قوم کے اس نونہال بچوں کو ہندوستان کی عظیم الشان تاریخ سے آگاہ اور خبردار نہیں کرتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پر پوچھ دوں ان بچوں سے یا تعلیمی اداروں کے بچوں سے کہ جنگ آزادی کے 5 ہیروز کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ ان کی تاریخ وصال بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ ان کی تاریخ پیدائش بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر 10 صحابہ کرام کا نام پوچھ دیا جائے تو ہمارے بچے نہیں بتا سکتے ہیں 10 صحابہ کا نام۔ خلفائے راشدین کا نام پوچھ دیا جائے کہ خلفائے راشدین میں کون کون ہے، کس کس صحابی کا نام شامل ہے، ذرا بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ بھول بھلیا کس کی ہے؟ یہ رونا کس کا ہے؟ یہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹیز کس کی ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ قوم کے ذمہ دار، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، قومی ادارہ چلانے والے ذمہ دار ہیں کہ آزادی کے دن صرف بچیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ماں باپ بھی ہمارے بچیوں کو سجا کر بھیج دیتے، بلکہ آزادی کے دن بچوں سے فیس بھی لی جاتی ہے کہ فنکشن ہوں گے، پروگرام ہوں گے، تم لوگ اتنے پیسے جمع کرو۔ آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا، لیکن آپ کو تاریخ نہیں بتائی جائے گی۔ اور یہ کیوں نہیں بتائی جاتی ہے؟
کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت کار فرما ہے. اگر تم تاریخ جانو گے تو تمہارے خون کی گرمی میں ابال آئے گا، ایمانی حرارت میں جوش آئے گا، پھر تم قوم کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہو جاؤ گے. اس لیے آپ کو تاریخ نہیں بتائی جاتی، یا وجہ کوئی بھی ہو، لیکن بتائی نہیں جاتی، یہ بات کامن ہے. اور یہ صرف عالموں کی دین ہے، امام قوم کے اماموں کی دین ہے، قوم کے علماء کا عطیہ ہے، جو کچھ تھوڑی موڑی ٹوٹی پھوٹی تاریخ آپ تک گاہے بگاہے پہنچتی رہتی ہے. ورنہ کون کرتا ہے اس پر گفتگو؟ اور گفتگو بھی کب ہوتی ہے؟ جب یہ تاریخ آتی ہے تب. 15 اگست کی تاریخ آئے گی، اگست کا مہینہ آئے گا تو اس پر گفتگو ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ تو میری قوم گفتگو سننا بھی پسند نہیں کرتی. جبکہ پوری زندگی میں 2 تاریخ یاد رکھو، پڑھو بھی، بچوں کو پڑھاؤ بھی. ایک تاریخ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، ہندوستان میں اپنے باپ داداؤں کی تاریخ، اور ایک تاریخ مکہ کی تاریخ، مدینہ کی تاریخ، صحابہ کرام کی قربانیوں کی تاریخ. اگر یہ تاریخ تم اپنی قوم کے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے تو آنے والا وقت بہت برا ہونے والا ہے، جب سب بھول جائیں گے. اس لیے علماء کی، اماموں کی یہ خدمت ہے کہ وہ آپ کو تاریخ سے آگاہ کرتے، آشنا کرتے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، لیکن 15 اگست 1947 سے پہلے کی تقریباً 200 سالہ تاریخ آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں. سن 1601 میں ان آنے والے ظالموں نے، عیسائیوں نے، جو تن کے گورے من کے کالے تھے، ایک کمپنی ایسٹ انڈیا نام سے اس نے قائم کی. وقت گزرتا گیا، کاروبار بڑھتے گئے، اور کاروباری بن کر اپنے آپ کو اس ہندوستان کی زمین پر اس نے اپنی پہچان کروائی، اپنے آپ کو آشنا کروایا کہ میں کاروباری ہوں، بزنس مین ہوں، میں تجار ہوں، میں تجارت کرنے والا ہوں. وقت گزرتا گیا، زمانے گزرتے گئے، لیکن اس کاروبار کی آڑ میں ان عیسائیوں نے، جنہیں انگریز کہتے ہیں، تن کے گورے من کے کالے، جو مصطفیٰ کے زمانے سے اسلام کے دشمن تھے اور ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے، یہ عیسائی، اپنے بزنس کی آڑ میں اپنے مذہب کو فروغ دینے لگے. یہ مسلمان کے دشمن تھے. یہ ہندوستان اس لیے آئے تھے کہ مغلیہ دور میں ہندوستان مالی اعتبار سے بڑا زرخیز ہو چکا تھا. کئی فیلڈ میں ہندوستان، کئی میدان میں دنیا پہ سبقت لے جا رہا تھا. کپڑے کے میدان میں، مسالے کے میدان میں، زراعت کے میدان میں ہندوستان دنیا کی ریس میں ترقی کر رہا تھا. یہ دور مغلوں کا دور تھا، جب پوری دنیا کی آبادی ہندوستان آ کر کاروبار کرتی اور اپنے آپ کو ترقی دے رہی تھی. تو ان عیسائیوں نے یہ سمجھا، یہ سوچا کہ جب ساری دنیا ہندوستان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کی زراعت سے، صنعت سے، کپڑوں سے، یہاں کے مسالوں سے کاروبار کر کے اپنے آپ کو ترقی کی دوڑ میں شامل کر رہی ہے، دنیا کی آبادی تو اپنی قسمت بھی آزمائی جائے. وہ اس نیت سے آئے تھے، لیکن ایک نگاہ ان کی یہ تھی کہ یہ زرخیز زمانہ مغلیہ دور کا ہے، مسلمانوں کا دور ہے، اس کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ سازش کوئی بھی رچی جائے.
تو اس نے تجارت کی آڑ میں ان انگریزوں نے، تن کے گورے من کے کالوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے۔ اورنگزیب کا زمانہ، آج ہمارے سلیبس سے تاریخیں ہٹائی جا رہی ہے، مٹائی جا رہی ہے، ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے مغلیہ دور کی بدنامی آپ کے سامنے بکھیری جا رہی ہے۔ لیکن جو حقیقت سے آشنا ہے اور پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانیں گے، مغلیہ دور ہندوستان کی زرخیزی کا دور ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زمانے ہندوستان کی ترقی کے زمانے ہیں۔ اسی زمانے میں دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور دنیا کی ساری آبادی مغلیہ دور میں ہندوستان آنے پر مجبور ہو رہی تھی، اور یہاں سے بھی اپنی قسمت کے حصے لے کر اپنے آپ کو ترقی کے دور میں شامل کر رہی تھی۔ یہ دور کسی اور کا نہیں تھا، مغلیہ دور تھا، مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد مغلیہ سلطنتیں جب کمزور پڑنے لگی، اور وہ زمانہ اورنگزیب کا جب اکھنڈ بھارت ایک پرچم کے نیچے تھا، ان کے زمانے کے بعد وہ بکھرنے لگا، ٹوٹنے لگا، پھر الگ الگ اسٹیٹ بننے لگے، الگ الگ حکومتیں قائم ہونے لگی۔ انگریزوں نے دیکھا کہ اورنگزیب کے بعد، جب اورنگزیب کے زمانے میں یہ پورا جو ابھی منقسم ہندوستان ہے، تقسیم شدہ ہندوستان ہے، یہ اس زمانے میں ایک حکومت کے قبضے میں تھا، لیکن ان کے زمانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے حکومتوں میں بٹنے لگا۔ تب انگریزوں نے دیکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب پنجہ گاڑا جائے۔ اس اسٹیٹ کے راجاؤں کو بھڑکایا، اس راجا کے خلاف کیا، اس اسٹیٹ کے راجا کو بھڑکایا، اس اسٹیٹ کے راجا کے خلاف کیا، اور آپس میں لڑانا شروع کیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، توڑو اور حکومت کرو کا فارمولہ اس نے اس زمین پر اپنانا شروع کیا۔ دور آتا گیا، زمانے گزرتے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 سے پہلے، میں آپ کو یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، غور سے سننا، تقریباً 200 برس پہلے، یعنی 1754 میں بنگال کی سرزمین پر سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے آواز بلند کی۔ یہ زمانہ تھا 1754، ابھی 2026 ہے، 200 برس سے بھی پہلے 1754، تقریباً 350 برس کا زمانہ، اور انگریزوں کو شکست دی علی وردی خان نے۔ انگریز پیچھے ہٹے، پھر اپنی فوج تیار کی۔ زمانہ آتا ہے 1757 کا، جب علی وردی خان کا ناتی یعنی سراج الدولہ، جس کا نام سراج الدین تھا، دنیا سراج الدولہ کہتی ہے، جس کے وزیر اعظم تھے رئیس المنافقین میر جعفر۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یاد کیا ہے اس غدار وطن کو، اس غدار قوم کو۔ اس کی غداری کے سبب سراج الدولہ کو شکست فاش ہوئی ہے 1757 میں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ سراج الدولہ کی فوج کی تعداد 1.25 لاکھ، اور انگریز کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 13,000، اور 1.25 لاکھ فوج کی تعداد شکست کھا جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، پاش پاش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے منافق جنم لیتا ہے۔ میر جعفر کی غداری نے سراج الدولہ کی 1.25 لاکھ تعداد پر مشتمل فوج کو شکست فاش دلوایا، اور زمانے آگے بڑھے۔ یہ 1757 کا زمانہ ہے، یاد رکھو اچھی طرح تم۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی، بکسر کی لڑائی، صادق پور کی لڑائی، بہار کے اندر آوازیں اٹھی،
لیکن انگریز اصل دیکھ رہے تھے بنگال کے بعد میسور کی سرزمین کو، جہاں ایک شیر ہند اور شیر قوم بڑی آن بان شان کے ساتھ اپنی قوم کی لیڈرشپ کر رہا تھا، جس کا نام تھا فتح علی خان، جس کو دنیا کہتی ہے ٹیپو سلطان۔ اور یہ جو انگریزوں نے فوٹو بنا کر کے رائج کیا ہے کہ ان کے سر پہ ایک طرح کا ایک کپڑا ہے ایک قسم کا، اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ انگریزوں کی سازش ہے۔ ورنہ مورخین نے، رائٹروں نے لکھا کہ ٹیپو سلطان اپنے وقت کے بڑے ولی کامل تھے، تہجد گزار تھے، اور جس تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے 1799 میں، اس رات بھی آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی تھی، باروب چہرہ تھا آپ کا، اتنا روبدار چہرہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد 3 دن تک انگریز لاش کے قریب نہیں ہوئے۔ یہ سال ہے 1799۔ میسور کے بادشاہ سرنگا پٹنم کے میدان میں ٹیپو سلطان یعنی فتح علی خان کی لاش پڑی ہے، اور 3 دن تک ان ظالموں کے چیف کو یہ ہمت نہیں ہوئی، پتا پانی ہو رہا تھا کہ لاش کے قریب جائے اور اسے ہاتھ لگا کر دیکھے۔ اتنا باروب چہرہ اللہ نے فتح علی خان، اپنے دوست محبوب ایک ولی کامل یعنی ٹیپو سلطان کا چہرہ بنایا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو ٹیپو سلطان کی تصویر بک رہی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ انگریزوں نے بنا رکھا ہے، اور اس کی سازش کا نتیجہ ہے کہ ایسی تصویریں سماج میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ورنہ یاد رکھو، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کسی رات کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی، چھوٹتی نہیں تھی۔ وہ ذات تھی فتح علی خان، حیدر علی خان کے بیٹے ٹیپو سلطان کی وہ راتیں جب تہجد کی نماز چھوٹتی نہیں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 3 دن تک اگر لاش پڑی رہے وہ تو پھٹ جاتی ہے، بدبو آنے لگے گی کھلے آسماں کے نیچے۔ لیکن 3 دن کے بعد جب انگریز نے ہمت کر کے اس کے قریب اپنے ہاتھ کو لے گئے تو جسم کا گوشت ویسے ہی تھا جیسے کسی زندہ کے جسم کا گوشت ہوتا ہے۔ ہاتھ رکھا تو گوشت میں ٹائٹ پن نہیں تھا، نرم تھا۔ یہی ہے وہ ذات بابرکات جس کے بارے میں مقدس کلام کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں۔ ان کے جسم کو جب ٹٹول کر دیکھو گے تو تمہیں زندہ نظر آئیں گے۔ گوشت مرنے کے بعد جسم کا ٹائٹ ہوتا ہے، ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے، لیکن جو شہید ہو جاتے ان کے جسم پہ ٹائٹ پن نہیں آتا، وہ گوشت اپنی حال پر باقی رہتا، آپ جدھر چاہو گھما لو۔ یہ اللہ کے نیکوں کی موت ہوتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ صحابہ کی زندگی سے آپ کو بتاتے کہ جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام جب شہید ہوئے، ایمرجنسی کا وقت تھا، تو ایک ایک قبر میں 2-2 4-4 صحابہ اتارے جا رہے تھے۔ غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد کی تاریخ کے بعد 80 سال کے بعد تقریباً، یا ایک روایت میں مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت میں 45 سال کے بعد، چلو 45 سال ہی بعد مانو، احد کی پہاڑی سے ایک پانی کا جھرنا آتا ہے نیچے۔ یہ حدیث مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، جو علامہ امام بخاری کے استاذ ہیں، لوگ کیا جانے گئے، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، اس کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ احد کی پہاڑی سے ایک تیز جھرنا آتا ہے، اور اتنا تیز بہاؤ ہے پانی کا کہ قبر کھل جاتی۔ 45 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر میں 2 صحابہ کی لاش ہے، اور ویسے ہی ہے جیسے 45 سال پہلے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہے، لوگوں نے وہاں سے دونوں لاش نکالی، صحابہ کرام کی لاش۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ حدیث ہے علامہ امام بخاری کے استاذ کی لکھی ہوئی حدیث پاک کی کتاب میں۔ ایک صحابی کا ہاتھ ہے یہاں زخم پہ، اس وقت جب زخم یہاں لگا تو آپ نے ہاتھ رکھا، خون نکلا، اور ہاتھ رکھا روح پرواز کر گئی، تو ہاتھ ایسے ہی ہے قبر میں۔
تو لوگوں نے چاہا کہ ہاتھ کو ہٹا کے سیدھا کر دے، تو جیسے ہی ہاتھ ہٹایا خون نکلنے لگا، خون کا فوارہ۔ ہاتھ ادھر کیا، اس صحابہ نے خود اپنا ہاتھ پھر اس پہ رکھا، خون بند ہو گیا۔ وہ صحابہ جو 45 سال پہلے غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، حدیث پاک کی کتابیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے مردوں کو زندہ مت کہنا، وہ مردے جنہیں تم اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہوئے دیکھتے۔ تمہارا دماغ یہ کہے گا کہ مردہ ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ یہ زمانہ ہے ٹیپو سلطان کا، 1799۔ 3 دن تک لاش پڑی ہے کھلے آسمان کے نیچے، اور مئی کا مہینہ ہے، مئی کا مہینہ، گرمی کتنی تپش پہ ہوگی، لاش میں سے تو بدبو آنی چاہیے۔ کوئی کیمیکل نہیں تھا اس وقت آج کی طرح، کھلے آسمان کے نیچے سورج وہ جو آگ برسا رہا ہو۔ لیکن 3 دن کے بعد جب انگریز نے ہاتھ رکھا کہ دیکھیں حیات ہے کہ نہیں، تو دیکھا گوشت میں ویسی ہی نرمی ہے جیسے زندوں کے گوشت میں ہوتی ہے۔ یہ ولی کامل کی شہادت ہے۔ زمانہ اور گزرا، آگے بڑھتا گیا، لیکن ان کی موت کے بعد، شہادت کے بعد، انگریزوں نے ان کے سینے پہ جھنڈا رکھ کر کہا تھا آج ہم ہندوستان پہ قبضہ کر چکے۔ یہ کسی اور میرے بھائی، وطنی بھائی کے لیڈر نہیں تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد، میرے باپ دادا تھے، جن کی موت کے بعد انگریزوں نے ان کے سینے پر جھنڈا رکھ کر کہا آج ہم ہندوستان پہ قبضہ کر چکے۔ یہ فتح علی خان کا سینہ تھا، ٹیپو سلطان کا سینہ تھا۔ اور جب وہ 1799 میں دنیا سے گئے تو 1803 میں، 1799 اور 1803 میں انگریزوں نے، ان عیسائیوں نے، تن کے گورے من کے کالے نے ہندوستان پہ اپنی حکومت کا اعلان عام کر دیا۔ جب اعلان عام کیا تو حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا اے ہندوستانیوں، ہندوستان غلام بن چکا ہے۔ یہ آواز کسی جج نے نہیں دی۔ تم کیا سمجھو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، اپنی قوم سے، مولویوں کی عظمت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ آج کے دور میں تمہارے دل و دماغ سے جو مولوی کی عظمت گھٹائی جا رہی ہے نا، یہ مولوی ہے، مولوی ہے، اسے کیا مطلب ہے سیاست سے؟ یہ کچھ نہیں جانتے زمانے کے بارے میں۔ یہ انگریزوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ انگریزوں نے ہماری قوم کے دل و دماغ سے مولویوں کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کی۔ ان کے دماغ سے مولویوں کی عظمت کو ہٹاؤ، یہ خود قوم مردہ ہو جائے گی۔ جس دن سے مولویوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گی، مولویوں کو گالیاں دے گی، یہ قوم خود بخود اپنی تباہی کا سامان تیار کرے گی۔ کسی جج نے یہ آواز نہیں دی، کسی ڈاکٹرز نے نہیں، کسی وکیل نے نہیں، عدالت کے جج نے نہیں، کسی سیاسی لیڈر نے نہیں، بلکہ مدرسہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے ایک وقت کے بڑے امام نے کہا اے ہندوستانیوں، چاہے وہ کسی بھی قوم اور برادری کے ہو، تمہارا ملک ہندوستان غلام بن چکا ہے، اب تیاری کرو۔ یہ آواز 1803 میں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تھی، ایک مولوی کی آواز تھی۔ تم کیا جانو مولوی کی خدمت کو؟ ہندوستان کی تاریخ پڑھو اٹھا کر، آزادی کی تاریخ میں تمہیں 100 سالہ شروع کی تاریخ میں تمہیں کوئی جج نہیں ملے گا، کوئی وکیل، ڈاکٹرز، پروفیسرز نہیں ملیں گے۔ واحد پہلی صف میں کھڑے تمہیں مولوی نظر آئیں گے، گردنیں کٹاتے تمہیں قوم کے مولوی نظر آئیں گے۔ وقت گزرا 1803 کے بعد، زمانہ گزرتا گیا 1857 کہ آج لوگ کہتے ہیں نا پہلی جنگ آزادی، یہ سنو سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے، مورخ تمہیں تاریخ بتا رہے ہیں، اور کبھی کبھی اسپیچ سننے کو ملے گی 1857 یہ پہلی جنگ آزادی ہے۔ نہیں، پہلی جنگ آزادی 1857 نہیں ہے، 1857 سے پہلے کئی جنگ ہو چکی ہے، لیکن آج سلیبس میں، کتابوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ 1857 سے پہلے 1754 سے لے کر 1857 تک صرف آپ لڑ رہے تھے. آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، مفتی کفایت علی کافی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، یہ مولویوں کی جماعت آپ مسلم قوم کی رہبری تھی. ہمارے اور کوئی وطن کے بھائی نہیں تھے. 1857 کی وہ پہلی جنگ ہے جہاں پر 5000 ہمارے قومی وطن کے بھائی شریک ہوئے اس جنگ میں. اس لیے لوگ کہتے ہیں پہلی جنگ آزادی 1857. یہ 1857 کا بغل کس نے بجایا تھا؟ کون تھے اس کے لیڈر؟ نام یاد رکھو اچھی طرح. اور کیسے لڑ رہے تھے وہ؟ علامہ فضل حق خیرآبادی. نام یاد رکھو اچھی طرح، علامہ فضل حق خیرآبادی. اور یہ دو محاذ پہ لڑ رہے تھے. غور سے سنو، ایک طرف تو انگریز تھے اور دوسری طرف انگریز کے ٹکوں پر پلنے والے مولوی تھے جو شان مصطفیٰ میں گستاخی کر رہے تھے اور اپنے نوک قلم سے تحریر کر رہے تھے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں. کیا گستاخی کر رہے تھے؟ انگریزوں کے ٹکوں پر بکنے والے یہ ملا یہ کہہ رہے تھے محمد کی حیثیت چودھری سے بڑھ کر نہیں ہے، محمد کی حیثیت ڈاک منشی سے بڑھ کر نہیں ہے، محمد قیامت کے دن کوئی شفاعت کسی کی نہیں کریں گے، یہ جھوٹی بات ہے. محمد جیسا کروڑوں دنیا میں آ سکتا ہے. یہ تحقیری اور حقارت کے جملے یہ کہ کوئی لکھنے والا مولوی لکھ رہا تھا انگریزوں کے ٹکوں کی بدولت میں. علامہ فضل حق خیرآبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں اس مولوی کو پکڑا جمعہ کے دن اور کہا تم نے یہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ محمد مصطفیٰ قیامت میں کسی کی شفاعت نہیں کریں گے؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کی حیثیت چودھری اور ڈاک منشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ہاں. تو آپ اب بتاؤ اس وقت اس عالم کو کیا کرنا؟ ایک طرف تو دشمن انگریز ہے اور دوسری طرف یہ قوم کے ایمان کو تباہ کرنے والے انگریزوں کے ٹکوں پر بکنے والا ایسا مولوی ہے جو کتابوں کے اندر ایسی بات لکھ رہا ہے. اور یہ انگریز لکھوا رہے تھے. وہ جان رہے تھے ایک نہ ایک دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ایسی بیج رکھ کر جاؤ تاکہ یہ اس قوم کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے. تو علامہ فضل حق خیرآبادی نے جہاں انگریزوں سے لڑائی لی، کالا پانی گئے، جزیرہ المین گئے، نہ جانے کون کون سی مصیبتیں جھیلی، وہیں پر ان بکے ہوئے ملاؤں کی کتابوں کے خلاف آپ نے 2 عظیم کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام سنو، امتناع النظیر. امتناع النظیر یہ سب باتیں کوئی بتائے گا نہیں. امتناع النظیر کا مطلب مصطفیٰ کی عظمت کو اجاگر کیا قوم کے سامنے اور یہ بتایا کہ یہ ظالم انگریزوں کے ٹکوں پر بکنے والا مولوی یہ لکھ گیا اپنی کتاب کے اندر کہ محمد مصطفیٰ جیسا کروڑوں دنیا میں آ سکتا ہے. یہ ایک محمد مصطفیٰ کی کیا عظمت اور شان ہے. ایک چودھری سے بڑھ کر اور ایک ڈاک منشی سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو علامہ فضل حق خیرآبادی نے اپنی کتاب امتناع النظیر میں لکھا ہرگز نہیں، محمد مصطفیٰ جیسی عظمت و شان والا اب صبح قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا بھی نہیں کرے گا. یہ کتاب جب علامہ وقت کے شاعر امام مشرق علامہ اقبال کی بارگاہ میں گئی تو علامہ اقبال نے اسے پڑھا، اس کتاب کو. علامہ فضل حق خیرآبادی کی کتاب پڑھی اور پڑھنے کے بعد قلم اٹھایا اور ایک شعر لکھا ہے. اس کتاب کی تہنیت میں، تبریک میں اور وقت کا مشہور زمانہ شعر لکھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ مولوی اپنی کتاب میں لکھ گیا کہ مصطفیٰ جیسا کروڑوں آ سکتا ہے دنیا میں. ارے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ کی قدرت میں بھی اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب محمد مصطفیٰ جیسی شان اور عظمت والا کسی کو پیدا کرے. اللہ نے اپنا قلم توڑ دیا ہے.
سب سے عظیم کمال دے کر کسی کو بھیجا، اب اس سے بڑا کمال اب کسی کو مل نہیں سکتا، تو وہ اللہ کی عظیم مخلوق میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ کی ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 1857 کا زمانہ، کس کی سرپرستی میں یہ لڑائی تھی بتاؤ غور سے؟ اب آپ کو اگر کوئی کہے تو بتانا، 1857 عیسوی کی لڑائی بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں، لیڈرشپ میں لڑی گئی دہلی کے اندر۔ 3 دن لڑائی چلی، 22,000 کے قریب علماء شہید ہوئے۔ کتنے علماء؟ یہ پروفیسر اور مولوی کو کہتے ہیں حقارت کی نگاہ سے۔ میرٹھ سے لے کر دہلی تک 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور سڑک پہ اور سڑک کے کنارے تمام ان درختوں پہ مولویوں کی لاش نظر آ رہی تھی، کیونکہ انگریز جانتے تھے قوم کے اندر اگر کوئی روح پھونکنے والی قوم ہے، قوم کے اندر اگر ایمانی حرارت کی چنگاری کو بڑھانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات نہ کوئی جج کی ہے، نہ کسی پروفیسر کی ہے، نہ ڈاکٹر کی اوقات ہے، نہ کسی وکیل کی اوقات ہے، وہ اوقات ہے تو صرف مولوی کی اوقات ہے۔ یہ مولوی قوم کو اٹھائے گا میرے خلاف، اس لیے علماء شہید کیے جا رہے تھے، پکڑ پکڑ کے علماء شہید کیے جا رہے تھے، علماء اہل سنت۔ 22,000 علماء شہید کیے گئے۔ کہاں ہے قوم؟ تاریخ پڑھتی نہیں۔ کس کی سرپرستی میں؟ آج ہمیں کہا جا رہا ہے ملک سے ہٹاؤ بھگاؤ۔ بہادر شاہ ظفر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے لیڈر تھے۔ اگر وہ بک گئے ہوتے انگریز کے ہاتھوں، انگریز نے بڑا بہلایا پھسلایا تو میرے ساتھ آ جاؤ، اگر وہ بک گئے ہوتے تو آج ان کی قبر بھی دہلی کے اندر ہوتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی قبر کہاں ہے؟ 2 گز زمین تک نہ ملی کوئے یار میں، رنگون کے اندر ہے۔ جب انگریز وہاں بھیجے گئے، ایک دن میں ان کے خاندان کی 19 لاشیں گرائی گئی اور 19 کا سر سجا کر کے تشت میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے دیا گیا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے دیکھ کر کہا الحمدللہ، مغلوں کی اولادیں ایسی ہی ہوتی ہے جو غداروں کے ہاتھ بکتی نہیں، اپنی سرزمین کے لیے جان دیا کرتی ہے۔ بیٹوں کی لاش تھی، بیٹوں کے سر تھے۔ ہم لوگ تو ایک بیٹا مر جائے گا کوئی پیدا نہیں کرتا ہے، 1-2 چوچو موچو پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ اولاد پیدا کرو دین کی سربلندی کے لیے، وطن کی سربلندی کے لیے۔ تو بہادر شاہ ظفر روئے نہیں، گر گرائے نہیں، سامنے 3 بیٹوں کا سر ہے اور خاندان کے 19 بچوں کا سر ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، مغلوں کی اولادیں ایسے ہی اپنے ملک کے لیے جان دیا کرتی ہے، غداری نہیں کرتی۔ ظالموں نے اٹھا کر رنگون بھیج دیا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، بتاؤ اگر ہم بک چکے ہوتے اور ہمارے بادشاہ، اگر تمہارے خیال کے مطابق پہلی جنگ آزادی 1857 اس کے لیڈر بہادر شاہ ظفر، اگر ہم بکے ہوتے تو بہادر شاہ ظفر کی اولادیں ماری نہیں جاتی، ان کی قبر دہلی میں ہوتی، لوگ ان کی زیارت کرتے، لیکن یہاں نہیں، رنگون میں۔ پتا چلا ہم بکے نہیں تھے، ہم انگریز کے خلاف کھڑے تھے، ظالم کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہند کو جس پر ناز ہے وہ نشانی ہم ہیں، تاج محل اور آگرہ کے بانی ہم ہیں۔ آخری بات غور سے سنو، 1754 سے لے کر 1857 تک آپ لڑ رہے تھے، آپ یعنی قوم مسلم، اور یہ مولوی کی گردنیں ماری جا رہی تھی۔ 1857 کے بعد آئے سب ہمارے ملک کے اور دوسرے بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں یہاں، بھائی بھائی یہ سب آئے ہیں لاسٹ میں، اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 250 سال ہے، اور 104 سال میں کہیں کوئی نہیں ہے، صرف ہم ہیں۔ ہم نے لڑا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہے، ہمارے خون سے ترنگا کی یہ لالی باقی ہے، ترنگا کی اس لالی میں ہمارے خون کی سرخی موجود ہے۔ 104 برس تک ہم لڑے ہیں، کوئی نہیں۔ آپ کو تاریخ نہیں پتا؟ گئے اسکول کالجوں میں، بیٹے گئے بیٹیاں گئی، کمر ہلا کے سینے دھڑکا کے کمر لچکا کے اور ناچ گانے کر کے بچے آ جاتے۔ تمہیں تاریخ کون بتائے گا؟ تم کب پڑھو گے کہ میرے باپ داداؤں نے خون دیا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے، اور یہ اسلام کا حصہ ہے۔ نبی نے فرمایا ہے اپنے ملک کی جس سرزمین پر تم رہتے ہو،
اگر اس کے لیے تم لڑتے ہوئے تمہاری جان گئی تو تمہیں شہیدوں کا درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا ملک ہے، گلستان کو جب ضرورت پڑی تو خون ہم نے دیا، اب جب موسم بہار آیا تو کہتے ہو تمہارا کیا کام ہے؟ جب آزادی دلوا دی تو ہم سے، ہماری عزت سے، ہماری بہو بیٹیوں کے حجاب سے کھلواڑ کر رہے ہو، مدرسوں کو بدنام کر رہے ہو۔ ایک بات اور بتا دے، آخری بات، مدرسے میں انگریز کس نگاہ سے مدرسے کو دیکھتے تھے؟ آج کے دور میں ہمارے ملک کے، ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ کا کوئی ذمہ دار کسی بھی پارٹی کا یہ کہتا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، چینلوں پہ موجود ہے، اوراق موجود ہے اخبارات کے، کہ تمام مدرسوں میں آتنکواد پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج یہ جملے بولے جا رہے ہیں، ایک ذہنیت ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ تو تم یہ جانو، گھبرانا نہیں، یہ جملے کسی آج کی ان چور چٹو بیمانوں کے جملے نہیں ہیں، یہ جملے انگریزوں کے جملے۔ انگریز نے کہا تھا مدرسے کو بند کر دیں گے، یہاں آتنکواد پیدا ہوتے ہیں۔ حجاب پر پردہ انگریزوں نے پہلے لگایا تھا، ختنہ پہ پابندی پہلے انگریزوں نے ہندوستان میں لگایا تھا، اور یہ آواز دی تھی انگریزوں نے کہ مدرسوں سے ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں، آتنکواد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اور لگا کے جا چکا ہے، یہ کوئی پہلا جملہ نہیں ہے۔ آج وہی کہہ رہے ہیں جو انگریزوں کے چور چٹے ہیں، انگریزوں کی سوچ رکھنے والے ہیں۔ کہیں گے گھبرانا نہیں، ہمت نہیں ہارنی، تم شوق سے کہو، حوصلے سے کہو۔ یہ جملہ کوئی پہلی بار نہیں سن رہا ہوں، یہ جملہ تمہارے باپ دادا کہہ کر کے گئے، لیکن ہم گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ ہندوستان کو آزادی جو ملی کسی کالج سے نہیں، یونیورسٹیز سے نہیں، اسی مدرسہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے ملاؤں کی آواز سے ملی ہے۔ بعد میں آئے لوگ اور شریک ہو گئے، پھر اپنے آپ کو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیا، ورنہ آپ کی تاریخ ہے، تاریخ پڑھو، 1754 سے لے کر 1947 تقریباً 190 سالہ یہ عظیم الشان تاریخ ہے ہماری اور آپ کی اور ہندوستان کی کے سپوتوں کی قربانیوں کی۔ اپنی آزادی کی تاریخ کو پڑھو، سمجھو، جانو اور اپنے آپ کو تیار رکھو۔ دیکھو وقت یکساں نہیں ہوتا، ابھی ہم پنکھوں میں ہیں، آپ کو بول رہے ہیں، یہاں سے آپ جائیں گے گھروں میں، پنکھوں میں آرام کریں گے۔ یاد رکھو وقت یکساں نہیں ہوتا، ایسا بھی وقت آئے گا جب آپ تڑپ رہے ہوں گے، ہم بلک رہے ہوں گے، ہم نہیں تو ہمارے بچے، وقت اتھل پتھل ہوتا رہتا ہے۔ حوصلہ کب ملتا ہے؟ جب تاریخ پڑھی جاتی ہے، تاریخ پڑھنے سے حوصلہ ملتا ہے، ہمت آتی ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کی تاریخ ایسی، اس لیے اللہ تعالی ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا کرے، اور باپ داداؤں کی عظیم الشان تاریخ کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کا جذبہ، پڑھنے کا سلیقہ ہمیں عطا کرے۔ اور یہ جو تمہارے بچے جو دھڑک رہے، ناچ رہے ہیں، اس پر قبضہ کرو، کنٹرول کرو، ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے تاش کے پتوں کی طرح، بکھر جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے۔ اگر پڑھیں گے تاریخ تب بلند رہیں گے اور باحوصلہ رہیں گے، کیونکہ وقت افراط و تفریط، اتار چڑھاؤ، زیر و زبر، اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے۔ آئے گا ایسا وقت، میری نسلوں پہ آ سکتا ہے، تاریخ پڑھیں گے تو باہمت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری تمام نسلوں کو شاد و آباد رکھے، اور اس آزاد ملک کو آزاد ہی رکھے۔ اس کی آزاد فضا میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پر امن بنائے، امن کی دولت سے مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔